بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ڈیئر طالب علم، کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ آپ بالکل خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ تو بیٹا، آج ہم اپنا جو ہے 5th لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے 4th لیکچر میں سبق نمبر ہمارا چل رہا ہے 9 لانس نائب لال حسین شہید۔ اب اس لیکچر میں 5ویں میں آپ کو میں اس کا ایک خلاصہ اور مزید بیٹا اس کی مشق کمپلیٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے آپ خلاصہ دیکھیں بیٹا، سبق نمبر 9 خلاصہ صفحہ نمبر 55 تا 57 تک کریں گے۔ آپ پہلے کی طرح، جیسے آپ کو پہلے میں اس کے اوپر نشان لگوایا کرتا ہوں، آپ کو یاد ہوگا، اسی طرح آپ جو ہے ٹیکسٹ بک کا پیج نمبر 55 اوپن کریں اور یہاں سے لے کر ہم جو ہے 57 تک چلیں گے، اور جہاں جہاں آپ نے خلاصہ کرنا ہے اس کے لیے آپ نے ہائی لائٹ اپنے پاس رکھیں، ہائی لائٹر اٹھائیں اور ہائی لائٹ کرتے جائیں، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں، اس میں پیج نمبر 55 پر ہے ہمارا پیارا وطن پاکستان لاکھوں مسلمانوں کی قربانیوں۔ یہاں سے یہ پیراگراف سٹارٹ ہو رہا ہے، لیکن آپ نے اس کی جو ہے تیسری لائن میں چلے جانا ہے۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے ستمبر 1965۔ آگے سمجھ یہاں سے پڑھیں گے۔ ستمبر 1965 کی جنگ میں پاکستان کے جیالوں نے بہادری اور دلیری کی روشن مثالیں قائم کیں اور دشمن کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملا دیا۔ اس کے ساتھ نیچے، ستمبر 1965 میں دشمن نے رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے ملک پر حملہ کر دیا اور کئی ایک سرحدی چوکیوں پر قبضہ کر لیا۔ اس صورت میں پلاٹون کمانڈر نے چند جوانوں کو بلا کر کہا کہ تم جنگ کے حالات سے آگاہ ہو، دشمن نے ہماری اگلی چوکیوں پر قبضہ کر لیا ہے، دشمن کی فوج مسلسل گورہ باری کر رہی ہے اور اس لیے ہمیں شاید یہ چوکی بھی خالی کرنی پڑے، ٹھیک ہے؟ اب آگے بیٹا اس کی 2.5 لائن چھوڑ دیں۔ نیکسٹ پیراگراف سٹارٹ ہو رہا ہے، کمانڈر نے، یہاں سے ساتھ ایڈ کریں گے۔ کمانڈر نے جوان کو شاباش دی اور کہا تمہیں اس چوکی تک جانا ہوگا جو دشمن نے آج صبح ہم سے چھینی ہے، اور پھر اس کے بعد ہمیں بڑے دستے سے ملنا ہوگا تاکہ دشمن کی پیش قدمی کو روک سکیں۔ جوان نے کہا مجھے منظور ہے۔ اس کے بعد بیٹا نیکسٹ دیکھیں، 2 لائنیں چھوڑ کر تیسری لائن پر آ جائیں۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے چاروں طرف گولیوں کی بچھاڑ ہو رہی تھی۔ یہ ساتھ ایڈ کریں گے، چاروں طرف گولیوں کی بچھاڑ ہو رہی تھی۔ اس کے بعد نیچے والی لائن میں پیراگراف نیکسٹ ہے، نیچے والی لائن، وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ نہایت بہادری اور دلیری سے آگے بڑھ رہا تھا۔ 2 گھنٹے مسلسل رینگ رینگ کر بالآخر وہ اس چوکی کے قریب پہنچ گئے جس پر دشمن نے صبح سویرے قبضہ کیا تھا۔ یہ ساتھ ساتھ بیٹا ہائی لائٹ لازمی کرتے جائیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کے پاس خلاصہ موجود ہو، آپ پریشان نہ ہوں۔ لانس نائب، اب نیکسٹ جو ہے لائن چھوڑ کر لائن نمبر 9 میں آ جائیں۔ لائن نیکسٹ جو ہے، لانس نائب لال حسین اپنی چوکی پر دشمن کو دیکھ کر غصے میں آ گیا اور فوراً کمر کی پٹی سے دستی بم نکالا اور پہرے پر موجود دشمن کے سپاہیوں پر پھینک دیا۔ سپاہی وہیں ڈھیر ہو گئے۔ لال حسین چوکی میں داخل ہو گیا اور پھر رینگتے رینگتے دشمن کے خندقی مورچے پر دستی بم پھینکنے شروع کر دیے۔ دشمن اس اچانک حملے سے گھبرا گیا۔ لال حسین اور اس کے ساتھیوں نے تاک تاک کر نشانے پر بم پھینکے اور مورچے میں موجود دشمنوں کا صفایا کر دیا۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے، اس نے بہادری اور بے خوفی کا مظاہرہ کر کے اپنی چوکی کو دشمن سے خالی کرا لیا۔ یہاں تک یہ کمپلیٹ ہوا پیرا۔ اب اسی پیج نمبر 56 کی لاسٹ لائن میں آ جائیں بیٹا، اس کی اور اس کے ساتھیوں کی جرت کے نتیجے میں، یہاں سے پڑھیں گے، آئی ریپیٹ اگین، اس کی اور اس کے ساتھیوں کی جرت کے نتیجے میں۔ اب پیج نمبر 57 پر آ جائیں بیٹا، 57 اوپن کریں۔ دشمن کے قدم اکھڑ گئے اور وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ اب نیکسٹ ریڈ لائن چھوڑ دیں، اس کے نیچے پھر بالآخر سے سٹارٹ ہو رہا ہے، بالآخر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ گر پڑا۔ یہ ساتھ ایڈ کریں۔ اب اس کے بعد نیکسٹ لائن چھوڑ کر اسے اگلی لائن دیکھیں، پھر سے لانس نائب لکھا ہوا ہے، مل گیا نا؟ یس، لانس نائب لال حسین شہید کی روح جسے میں خاکی سے پرواہ کر گئی، موت کے پرواز کر گئی۔ موت کے وقت اس کے آخر الفاظ یہ تھے، اللہ تیرا شکر ہے، میں نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ اس کے بعد نیکسٹ لائن چھوڑ دیں اور یہاں سے پڑھیں گے، جرت کے اس اعلیٰ کارنامے پر حکومت نے اسے تمغۂ جرت دیا۔ تو بیٹا یہاں پر آپ کا خلاصہ کمپلیٹ ہوا۔ اسے آپ نے جو اچھے سے لکھنا بھی ہے، اس کی RP بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ
हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है, मैंने आपको कहा था कि हम मश्क करेंगे, तो मश्क के लिए मुझसे सवाल आता है करेंगे, ठीक है। मुझसे सवाल, ये हमारा टॉपिक है, मुझसे सवाल। आप देखें सवाल नंबर, पेज नंबर 57 है और सवाल नंबर 1 है। 1965 की जंग पाकिस्तान की तारीख में किस लिए अहमियत की हामिल है। ये बेटा आपने लिखना नहीं है, इसके निशानात लगाने हैं इसी सबक पर। डिफरेंट पेजेस आपको बता रहा हूँ इसके जवाब के लिए। तो आप पेज नंबर 55 ओपन करें, ठीक है, 55 पेज ओपन करें और लाइन नंबर 3 में देखें। हाँ जी, पेज नंबर 55 लाइन नंबर 3, इसका जवाब आपको यहाँ पर नजर आएगा। सितंबर 1965 की जंग में पाकिस्तान के जियालों ने बहादुरी और दलेरी की रोशन मिसालें कायम की और दुश्मन के नापाक इरादों को खाक में मिला दिया, ठीक है। सवाल क्या था, 1965 की जंग पाकिस्तान की तारीख में किस लिए अहमियत की हामिल है। तो इसके जवाब के लिए पेज नंबर 55 लाइन नंबर 3, सितंबर 1965 की जंग में पाकिस्तान के जियालों ने बहादुरी और दलेरी की रोशन मिसालें कायम की और दुश्मन के नापाक इरादों को खाक में मिला दिया। जी, कंप्लीट हुआ सवाल नंबर 1। अब नेक्स्ट देखें बेटा, बे पार्ट है इसका, प्लाटून कमांडर ने जवानों से क्या कहा। इसके लिए भी आप पेज नंबर 55 ओपन करेंगे। हाँ जी, यहाँ पर आपने 1 का आंसर लिखा है, उसी के साथ नीचे सेकंड स्टार्ट हो रहा है। सितंबर 1965 में दुश्मन ने, ये लाइन छोड़ दें, 1.5 लाइन, इसके आगे प्लाटून कमांडर आपको नज़र आ रहा होगा। यस, प्लाटून कमांडर ने चंद जवानों को बुलाकर कहा कि तुम जंग के हालात से आगाह हो। दुश्मन ने हमारी अगली चौकियों पर कब्जा कर लिया है। दुश्मन की फ़ौज मुसलसल गोलाबारी कर रही है और इसलिए हमें शायद ये चौकी भी खाली करनी पड़े। यहाँ तक बेटा इसका आंसर है, प्लाटून कमांडर ने जवानों से क्या कहा। जी, अब आंसर नंबर 3 के लिए देखें बेटा, क्वेश्चन है लाल हुसैन ने चौकी पर पहुंचकर क्या किया। तो पेज नंबर 56 ओपन करें इसके लिए और लाइन नंबर 9 में आ जाएं आप। पेज नंबर 56 लाइन नंबर 9, सेकंड पैराग्राफ की लाइन नंबर 9। लांस नायक लाल हुसैन अपनी चौकी पर दुश्मन को देखकर गुस्से में आ गया, यहाँ से पढ़ेंगे, और फ़ौरन कमर की पट्टी से दस्ती बम निकाला और पहरे पर मौजूद दुश्मन के सिपाहियों पर फेंक दिया। सिपाही वहीं ढेर हो गए। यहाँ तक उसका आंसर कंप्लीट हुआ। जी, अब आंसर नंबर 4 के लिए देखिए बेटा, सवाल है मरते वक्त लाल हुसैन की ज़ुबान पर कौन से अल्फाज थे। तो इसके लिए आप पेज नंबर 57, यही जो चल रहा है हमारा, ठीक है, 57 और इसकी लाइन नंबर 5, फ्रंट से स्टार्ट करें और लाइन नंबर 5 में आ जाए। यहाँ पर आपको मौत के वक्त उसके आखिरी अल्फाज ये थे, अल्लाह तेरा शुक्र है मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया, ठीक है। ये जवाब नंबर 4 का हुआ। अब जवाब नंबर 5 के लिए देखें। सवाल बेटा क्या पूछा उन्होंने आपसे, सवाल है हुकूमत पाकिस्तान ने लाल हुसैन शहीद को किस एजाज़ से नवाजा। तो पेज नंबर 57 यही चल रहा है हमारा, ठीक है, और लाइन नंबर 8, पहले आपने लाइन नंबर 5 में निशान लगाया, अब लाइन नंबर 8 पे इसी के आगे काउंट करें इस तरह लाइन। तो लाइन नंबर 8 को यहाँ पर आपको ये जुर्रत नज़र आ रहा होगा, लफ्ज़ जुर्रत के इस आला कारनामे पर। क्लियर हो गया, ओके। जुर्रत के इस आला कारनामे पर हुकूमत ने उसे तमगाए जुर्रत दिया, ठीक है। क्या उन्होंने एजाज़ दिया, जुर्रत के इस आला कारनामे पर हुकूमत ने उसे तमगाए जुर्रत दिया, ठीक है बेटा। यहाँ पर आपके मुझसे सवाल कंप्लीट हुए। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखें, MCQs वगैरह यहाँ पर आ रहे हैं। सबक नंबर लांस नायक लाल हुसैन शहीद के मुताबिक दुरुस्त जवाब की निशानदेही टिक से करें। तो आप इसके ऊपर टिक लगाएंगे, ठीक है। लाल हुसैन और उसके साथियों के अचानक हमले से दुश्मन, अब उन्होंने 4 ऑप्शन दिए आपको, तो सही ऑप्शन 1 होगी इसमें। पहला है डर गया, दूसरा भाग गया, तीसरा घबरा गया और चौथा फरार हो गया। तो सही ऑप्शन क्या है, घबरा गया, इसके ऊपर टिक लगाएं आप। जी, अब बे पार्ट में आ जाएं। दुश्मन के कदम उखड़ने पर लाल हुसैन ने कहा दुश्मन मर गया, दुश्मन ख़त्म हो गया, दुश्मन भाग गया, दुश्मन डर गया। तो सही इसके ऑप्शन है दुश्मन ख़त्म हो गया, ठीक है। नंबर जी देखें, लाल हुसैन के ज़ख्मों से खून क्या हो रहा था, तेज़ी से बह रहा था, नंबर 1। 2 है कतरा कतरा टपक रहा था,
دھار کی طرح نکل رہا تھا. نمبر 4 پر ہے فوارے کی طرح نکل رہا تھا. تو صحیح آپشن کیا ہوئی؟ نمبر 4 فوارے کی طرح نکل رہا تھا. ٹھیک کریں اس پر. نیکسٹ ہے دال روح پرواز کرنا. جی اس کی صحیح آپشن کیا ہو گئے؟ ہوا میں اڑنا، وفات پا جانا، شدید زخمی ہونا، تکلیف میں ہونا. تو بیٹا صحیح آپشن ہے وفات پا جانا. اس لیے جی نیکسٹ دیکھیں لال حسین شہید کو اعزاز سے نوازا گیا. نشان حیدر سے، تمغہ جرت سے، ستارہ امتیاز سے، ستارہ جرت سے. تو صحیح آپشن کیا ہوا اس کا؟ تمغہ جرت سے. ٹھیک ہے، ہمارے ایم سی کیوز بھی یہاں کمپلیٹ ہوئے. اب سوال نمبر 3 دیکھیں. درج ذیل الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کر کے لکھیں. پہلے بھی کر چکے ہیں، دوبارہ یہاں پر رپیٹ ہو رہے ہیں. جوان مردی، اس کی میننگ لکھیں بہادری. تاک تاک کر، پہلے بھی آپ لکھ چکے ہیں، دوبارہ رپیٹ ہو رہا ہے. چن چن کر، تاک تاک کر، چن چن کر. آگاہ ہونا، جی خبردار ہونا، واقف کرانا. اس کے بعد نیکسٹ دیکھیں تدبیر منصوبہ، پہلے بھی کر چکے ہیں. خاک، خاک بیٹا کہتے ہیں مٹی کو. ٹھیک ہے، خاک مٹی. پیش قدمی، پہلے بھی کر چکے ہیں. آگے بڑھنا. اس لیے اچھا اب آپ کوشچن نمبر 4 دیکھیں. اس کا سبق کے مطابق مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں. الف دیکھیں ہمارا پیارا وطن پاکستان لاکھوں مسلمانوں کی. یہاں پر آپ کو کچھ جو ہے خالی جگہ پر نظر آ رہی ہوں گی. تو پہلے میں پڑھ رہا ہوں بیٹا. ہمارا پیارا وطن پاکستان لاکھوں مسلمانوں کی ڈیش کے بعد وجود میں آیا. تو ڈیش میں لکھیں گے قربانیوں. نمبر بے ہے ستمبر 1965 میں دشمن نے ڈیش سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے ملک پر حملہ کر دیا. تو رات کی تاریکی یہاں پر ایڈ کریں، رات کی تاریکی. نیکسٹ ہے دشمن کی فوج مسلسل ڈیش کر رہی تھی. تو ڈیش میں لگا دیں گولہ باری. نیکسٹ ہے چوکی کے قریب ہی دشمن کا ایک بڑا ڈیش تھا. تو چوکی کے قریب ہی دشمن کا ایک بڑا مورچہ تھا. ٹھیک ہے، مورچہ لکھیں گے یہاں پر. نیکسٹ ہے پاکستان کے جیالوں نے دشمن کے ناپاک ارادوں کو ڈیش میں ملا دیا. تو ڈیش میں خاک لکھیں گے، خاک میں ملا دیا. کلیئر ہو گیا. اب بیٹا آپ پیج نمبر نیکسٹ 59 اوپن کریں. یہاں پر کوشچن آپ کو کوشچن نمبر 5 نظر آ رہا ہے. درج ذیل الفاظ کے واحد لکھیں. جی جمع ہیں، ان کے آپ نے واحد لکھنے ہوں گے. مثالیں مثال، ادارے ادارہ، حالات حالت، جیالے جیالہ، صفیں صف. کلیئر ہو گیا. آئی ریپیٹ اگین. مثالیں مثال، ادارے ادارہ، حالات حالت، جیالے جیالہ، صفیں صف. جی کوشچن نمبر 6 ہے. سبق فرانس نائب لال حسین شہید کے مطابق درست اور غلط کی نشاندہی ٹک سے کریں. اب غلط درست آپ بتائیں گے بیٹا. تو الف دیکھیں پاکستان ہزاروں مسلمانوں کی قربانیوں کے بعد وجود میں آیا ہے. تو غلط والی سائڈ پر ٹک کر دیجئے. نمبر بے ہے ستمبر 1965 میں دشمن نے رات کی تاریکی میں حملہ کر دیا. درست والی سائڈ پر ٹک کر دیں، درست ہے یہ. پاکستان کے جیالوں نے دشمن کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملا دیا. درست ہو گیا بیٹا. نمبر دال ہے لال حسین بری طرح زخمی ہوا اور ہمت ہار گیا. غلط، غلط والی سائڈ پر ٹک کریں آپ. نیکسٹ ہے لال حسین کے کارنامے پر حکومت نے اسے نشان حیدر دیا. تو یہ غلط ہے. ٹھیک ہے، تمغہ جرت دیا تھا نا، نشان حیدر نہیں، اس لیے غلط ہوا. تو غلط سائڈ پر ٹک کر دیں. جی بیٹا اب لاسٹ کوشچن اس کا ہے اپنے علاقے کے ناظم کے نام اپنے محلے کی صفائی کا مستقل انتظام کرنے کی درخواست تحریر کریں. جی درخواست جو ہے صفائی محلہ، یہ آپ کو ابھی لاسٹ لیکچر جو ہمارا ہوا تھا 3rd لیکچر، اس میں آپ کو یہ کروا چکا ہوں. ٹھیک ہے، تو آپ اسے اچھے طریقے سے یاد کر لیجیے گا. اب بیٹا آج کی آپ کی ڈائری ہے. مختصر سوالات آپ کو میں نے لکھوائے ہیں. مختصر سوالات جو ہے آپ نے جو ہے اس کی عربی بھی کرنی ہے اور یاد بھی کرنا ہے. پھر دوبارہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے بیٹا اجازت. اللہ حافظ. ٹیک کیئر ایٹ ہوم.